حکمت عملی تیار کیا ہے شہریوں کے تحفظ کے لیے، ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، کیا کہیں گے؟ جی شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو ہماری اسٹریٹجی تھی شروع میں جب ہم آئے تو ہمارے پاس ریسورس کی بڑی کمی تھی، تو اس میں جو جناب ہمارے ڈی پی او صاحب تھے انہوں نے بڑی مداخلت کر کے انہوں نے باقاعدہ ڈولفن جو ہماری اسکار تھی جو بند پڑی ہوئی تھی بڑے عرصے سے ان کو واپس آن روڈ لے آئے. اس میں تقریباً ہمارے سٹی سرکل میں ہمارے پاس 10 ڈولفن کے اسکارڈ ہے جو قریباً شام 5 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک آن روڈ ہوتے ہیں. ڈالفن کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ موسٹلی جو ہماری چوری کی واردات ہیں، ڈکیتی کی واردات ہیں یا جپٹے کی واردات ہیں، موسٹلی موٹر سائیکل سوار ہی ہوتے ہیں. تو موٹر سائیکل سوار کا جو بہترین حل ہے اور اس کا توڑ ہے وہ موٹر سائیکل سواری ہے. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ڈولفن اپنے کام کی وجہ سے ویسے ہی بڑی شہرت رکھتی ہے اسپیشلی ان جیسے معاملات میں. دوسرا ہمارے پاس جو سی آئی اے تھی وہ بڑی ان افیکٹو تھی شروع میں جب ہم آئے، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے سی آئی اے کی ٹیم کی پوری چھان بین کر کے باقاعدہ اس کی ٹیم بنائی تاکہ ہمارے پاس اگر خدا نخواستہ ڈولفن سے یا کسی اور کے ہوتے ہوئے بھی چوری وغیرہ ہو جائے تو پریونشن سائڈ پہ کم سے کم ہم ڈیٹیکشن پہ کم سے کم چلے جائیں اور سی آئی اے کے ذریعے ہم وہ برآمد کرا لیں. تیسرا جو ہمارا سب سے ضروری ایک ایلیمنٹ ہمارے پاس مسنگ تھا جو ہم ابھی لے آئے ہیں وہ ہمارا AVLS ہے، اینٹی ویکل لفٹنگ سیل جو ہے. اس کو بھی ہم نے بالکل فعال کرایا ہے. قریباً 10 اس کے بندے ابھی ہم ایکٹیولی اس کو بندے دے چکے ہیں جن کا لائن آرڈر ڈیوٹی وغیرہ میں کوئی کردار نہیں ہوتا. ان کا کام ایک ہی ہے، وہ ہے موٹر سائیکل جو چوری ہو رہی ہے ان کی برآمدی کروانا. اور سب سے آخری جو ہماری اسٹریٹجی وہ یہ تھی کہ نہ صرف ہم ٹریفک والے ساتھ میں جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کو ساتھ ہم ملا کے جتنے ہم موٹر سائیکل سٹینڈ بنوا سکتے ہیں موٹر سائیکل سٹینڈ بنوائے. کیونکہ جب موٹر سائیکل سٹینڈ میں کھڑی ہوتی ہے تو یہ کرائم کو پریونٹ کرنے کا ایک اچھی اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ ہماری موٹر سائیکل سٹینڈ میں کھڑی ہو جائے، کیونکہ وہاں سے ایک باقاعدہ پرچی ملتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس کی موٹر سائیکل آ رہی ہے کس کی موٹر سائیکل جا رہی ہے اور اس کی دیکھ بھال نگرانی کرنے والے بھی کوئی نہ کوئی شخص موجود ہوتا ہے. سر ایک چھوٹا سا سوال ہے، آج کی جو میڈیا ٹاک ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کتنا ریکوری کی گئی ہے اور کتنا ملزمان پکڑے گئے ہیں اور گینگز جو بتائے جا رہے ہیں پکڑے گئے ہیں وہ گینگز کوئی نامی گرامی گینگز ہیں، کوئی چھوٹے موٹے گینگز ہیں، کسی کو مارنے میں بھی ملوث تھے، زخمی کیا انہوں نے، کیا تفصیل تھوڑی سی بتائیے گا اس پر؟ جی شکریہ. ریکوری کے حوالے سے میں پہلے ہی گزارش کر چکا ہوں. تقریباً ہماری کوئی 1.25 کروڑ کی ریکوری ہے جس میں ہمارا کیری ڈبہ ہے، بالکل نیو آلٹو ہے ہماری، ساتھ میں قریباً 18 ہمارے موٹر سائیکلیں ہیں، نقدی ہے، اس کے علاوہ موبائل ہے اور یہ تقریباً ہماری ریکوری ہے. اور جہاں تک ہمارے جو گینگز کے تعلق ہے، گینگز میں بائی نیم تو نہیں بتانا چاہوں گا اس ٹائم کیونکہ وہ انڈر پروسیس ہی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کون کون سے گینگز تھے جن پہ ہم نے ہاتھ ڈالا. ایک گینگ آپ کے علم میں ہوگا ہمارے وڈور میں آج کل بڑا مشہور ہوا تھا، ایک گینگ ہم نے وہ کلوز کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوٹ ہیبت کے ساتھ جو یہ علاقہ ڈسٹرب کر رہے تھے یہ ہم نے کلوز کیا ہے. ہمارے ریلوے پلی جو ٹریک کے ساتھ ہے یہ والا گینگ ہم لوگوں نے کلوز کیا ہے. اور جو سب سے اچھا گینگ کلوز کیا ہے وہ ہمارے امتیاز صاحب نے کلوز کیا ہے جس نے پچھلے ہفتے سٹی میں 2 موٹر سائیکل رابری کی تھی. شکریہ سر. ان گینگز میں کوئی بندہ ایسا جو زخمی ہوا ہو گینگز کی فائرنگ سے یا ان کی کسی اس ایکٹیویٹی سے یا کسی کی جان بھی گئی ہو، کوئی اس طرح ٹریس ہوا؟ ہاں بالکل ٹریس ہوا. آج سے اگر آپ کو یاد ہو 15 دن پہلے بورڈ آفس کے ساتھ ایک وقوع ہوا تھا کہ ڈاکو نے ایک بندے کو روکنے کی کوشش کی، اس نے مزاحمت کی تو ڈاکو نے فائرنگ کر دی. وہ ساتھ ایک دودھ بیچ رہا تھا، اس کو جا کے گولی لگی. تو ہم نے 2 دن اس پہ ایفرٹ کر کے وہ بندہ بھی ریکور کروایا. ان میں سے جو ایک ڈاکو تھا وہ عوام کی فائرنگ سے اپنے دوست کی ساتھی فائرنگ سے ویسے ہی جاں باک ہو گیا تھا. ایک زیر علاج ہے، ایک ہم گرفتار کر چکے ہیں اس کو. ٹھیک ہے سر میرا ایک چھوٹا سا عوام کے لیے پیغام آپ کی زبانی چاہیے تھا. شب برات آ رہی ہے، اس حوالے سے سیکیورٹی اور عبادت گاہوں اور اس کے علاوہ جو آتش بازی کا سامان بیچ رہے ہیں ان سے عوام کے لیے سوال. پہلے اس پہ اگر ہو جائے پریونشن، اگر ہم اس پہ چلے جائیں مساکل پریونشن پہ پھر آپ کہیں نیکسٹ کوشچن. ہو گیا. جو ہماری یہ گزارش ہے پریونشن کے حوالے سے، کرائم بیسیکلی 2 ہی چیز ہے، یا تو آپ کرائم ہونے سے روکیں یا اگر ہو جائے تو آپ اس کے پیچھے پڑھ کے ان کو ڈیٹیکٹ کر لیں. تو پریونشن کے حوالے سے میری یہ گزارش ہوگی کہ جہاں ہم نے 2.25 کروڑ کی ہونڈا 125 لے لیتے ہیں، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کی ہم ہونڈا CD70 لے لیتے ہیں، تو آپ ایک کوشش کریں کم سے کم معیاری تالے لگا لیں. یعنی آج بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 2.25 لاکھ کی موٹر سائیکل میں آج بھی 500 روپے والا تالا لگا ہوا ہے جو کہ انتہائی آسان ہے اس کو توڑ کے لے جانا. تو برائے مہربانی عوام سے ہماری گزارش ہوگی کہ تالے جو لگائے جائیں وہ معیاری لگائے جائیں. دوسری جو میری گزارش ہوگی وہ یہ ہے کہ بالکل لاوارث موٹر سائیکل چھوڑ کے چلے نہ جائیں. یہ لوگ اسی طاق میں ہوتے ہیں، ایسا یہ ہماری بے خبری کا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس کا اچھا طریقہ یہ کہ جو ہمارے پاس پارکنگ ہے، الاٹڈ پارکنگ ہے، 20 روپے خرچ کر کے آپ اپنی 2 لاکھ
1.5 लाख की मोटरसाइकिल आप उसको बचा सकते हैं, तो लाजमन आप पार्किंग की तरफ जाएं, जहाँ हद तक हो सके अपनी मोटरसाइकिलें पार्किंग में पार्क करें, ताकि एक तो चोरों को मौका मैसर ना आए, दूसरा पार्किंग वाला आपको पता है एक जिम्मेदार शख्स होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम उसे पूछगछ भी कर सकते हैं। शुक्रिया। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछ लें। इस हवाले से नहीं है, वो अवाम को पैगाम दे दे, हम सोशल मीडिया पे वायरल कर दें ना, ये शब बरात के हवाले से। साहब देंगे तो बहुत